ASI آ گئی ہے. ایک ایسی بینگ ہم کریٹ کر رہے ہیں جو خود سوچ سکتی ہے. آنے والے دنوں میں ایسا بھی ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارا دل، ہماری کڈنیز، ہمارے بہت سارے آرگنز ایسے ہو سکتے ہیں جو الیکٹرانکلی کنٹرولڈ ہوں. اگر کوئی اس کو ہیک کرتا ہے اور اس کو سٹاپ کر دے، دل ہی بند کر دے. یہ ایک ڈر ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. آپ کی جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے، جتنی گاڑیاں ہیں، وہ لوگ نہیں چلا رہے ہوں گے. تو اگر کسی کے بچے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو آرٹیفیشل کریٹڈ بچے ہیں وہ بھی لے کے آئیں. اور اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. ابھی ہر گھر سافٹ ویئر سے کنیکٹڈ ہوگا، ہر کار سافٹ ویئر سے کنیکٹڈ ہوگی. اگر کوئی آپ کی کار کو ہیک کرتا ہے اور آپ کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے تو لوگوں کی جان جا سکتی ہے. ایز CEO کون سی 5 خوبیاں آپ کہتے ہیں کہ انسان میں جس میں ہیں وہ CEO بن سکتا ہے ان فیوچر، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ آج ہمارے ساتھ تھے سنو پوڈ کاسٹ میں رحیم داد، جو کہ ایک IT ایکسپرٹ ہیں. ان سے ہم نے سمجھا کہ 2050 تک IT انڈسٹری کس طرح دنیا کو بدل دے گی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. کیا آپ کے باڈی آرگنز بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں؟ کرپٹو کرنسی پاکستان میں کیوں لیگلائز نہیں ہوئی اب تک؟ AI بیبیز کیسے ڈیزائن کیے جائیں گے؟ اور اگر آپ اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنانا چاہتے ہیں اور ایز CEO کام کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سی خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے جس کے بعد آپ ایز CEO کام کر سکتے ہیں؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم رحیم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. رحیم، آپ ذرا سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کروائیں کہ آپ ہیں کون، کیا 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 ہوا ہے، بچپن کہاں گزرا، پڑھا کیا، اور اب ماشاءاللہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے بلکہ ملٹی سافٹ ویئر ہاؤسز کے آپ CEO ہیں. تو یہ جرنی کیسی رہی اور کس طرح سے اس سکسیس تک پہنچے؟ بچپن تو میرا پاکستان میں گزرا. میں نے اپنا FSc H8 کالج اسلام آباد سے کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں UK چلا گیا. تقریباً 25 سال ہو گئے UK میں ابھی. ماشاءاللہ. تو ویسے تو ہماری جو ابھی IT کی کمپنی ہے یہ ہم نے 2018 میں سٹارٹ کی تھی، لیکن میرا انٹروڈکشن IT سے تقریباً 2001 میں ہوا تھا. تو اس وقت سب سے پہلے میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی تھی جو 1 سال کے لیے ہم نے کام کیا کچھ لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ہم نے بند کر دیا اور کچھ اور پروجیکٹس میں نے کام سٹارٹ کر دیا. لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ سے IT کے حوالے سے ایک سوچ تھی کہ اس پہ کام کرنا چاہیے. تو 2018 میں جب موقع ملا تو پھر میں نے اس کو دوبارہ وہاں سے سٹارٹ کر لیا. صحیح ہو گیا. تو بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے؟ سافٹ ویئر انجینئر تو ہوتے ہیں نا، ذرا وہ ڈرائی طبیعت ہوتی ہے ان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم ذرا فن والی سائڈ سے نکلتے ہیں اور پڑھائی لکھائی میں اچھے ہوتے ہیں. تو شروع سے لائق تھے؟ میں ویسے بہت شرارتی نہیں تھا. اپنے سارے بہن بھائیوں میں میرے خیال میں سب سے شریف تھا. اوکے. پڑھائی میں بھی اچھا تھا، اسپیشلی میتھمیٹکس میں. میٹرک میں تو میرے تقریباً 100% تھے. ماشاءاللہ. FSc میں اتنے اچھے نہیں رہے تھے، لیکن پڑھائی میں اوور آل میں کافی بہتر تھا. صحیح ہو گیا. تو یونیورسٹی باہر سے ہی کیا یا پاکستان سے ہی؟ جی FSc کے بعد میں UK چلا گیا تھا. انفارچونیٹلی میرے والد صاحب کو کینسر ہو گیا. اوکے. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پھر میں ہی سب سے بڑا تھا تو آپ کو گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے. یس. تو جب میں UK گیا تو پھر وہاں پہ میں نے جابس وغیرہ سٹارٹ کر دی، تو یونیورسٹی میں نہیں جا سکا. صحیح. لیکن مجھے ہمیشہ سے ایک کمی محسوس ہوتی تھی کہ میں اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کر سکا. تو کافی سالوں بعد ایز اے میچور اسٹوڈنٹ میں نے پھر یونیورسٹی سٹارٹ کی. اوکے. جب میں تقریباً 32 سال کا تھا. اچھا. تو یہ میری جو سٹوری ہے یہ کافی انسپریشن بھی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. جی. کہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکے اسٹارٹ میں تو آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں اور کسی وقت بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یس. تو پھر میں نے اپنی ڈگری UK یونیورسٹی ڈرہم یونیورسٹی سے کی تھی اور 2016 میں نے مکمل کی. UK میں رہے اور جابس کی اسٹارٹ میں، کریئر کا اسٹارٹ کہیں نہ کہیں سے تو لیا ہوگا کچھ، اگر شیئر کرنا چاہیں فار دی موٹیویشن آف دی یوتھ، اور ان کے لیے بھی ایک انسپریشن ہے آپ جیسے جس طرح CEO ہیں آج ماشاءاللہ. جی میں نے بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی جابس کی. میری جو سب سے پہلی جاب تھی جب میں UK گیا تو میں نے ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں کام سٹارٹ کیا تھا. اوکے. یہ بات میں نے اپنی بیٹی کو کچھ ہفتے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آپ فیکٹری میں کام کرتے تھے. لیکن 25 سال پہلے جب میں وہاں پہ گیا تو آپ بالکل اسٹارٹ سے اسکریچ سے شروع کرتے ہیں، اسکریچ سے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد مختلف قسم کی جابس کی. ایک جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ مجھے کبھی بھی کوئی کام برا نہیں لگا، چاہے وہ فیکٹری میں کام کرنا ہو چاہے آفس میں کام کرنا ہو. تو مجھے ہر قسم کا کام میں کرتا رہا وہاں پہ.
اور اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میں 3 جابس کرتا تھا ایک ٹائم پہ. اوکے. تو نیند کتنی تھی؟ آ، آج کل تو لوگ کہتے ہیں نیند پوری کریں 8 گھنٹے. ہاں جی, نیند کافی کم ہوتی تھی, لیکن میری 9 to 5 ایک فل ٹائم جاب تھی. 6 to 10 شام کو میری ایک اور جاب تھی, اور ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے میں تیسری جگہ پہ کام کرتا تھا. تو رحیم دل نہیں کرتا تھا کہ میں بھی انجوائے کروں؟ باہر گئے تھے جس طرح پاکستان سے کوئی بھی بندہ باہر جاتا ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ یار میں تھوڑا سا ذرا کام بھی کروں اور ساتھ ساتھ باقی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, اس میں انوالو ہوتا ہے بندہ. تو اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا رحیم کا؟ دل تو کرتا ہے, اور ایسا نہیں میں کہوں گا کہ شاید انجوائے بالکل نہیں کیا, لیکن سٹارٹ سے ہی مجھے ایک پیشن تھا کہ میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, اور میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے 3 جابس کی, وہ میں نے 1 سال کے لیے ہی کی, اور اس کے بعد ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپنا سب سے پہلے کمپیوٹر سٹور سٹارٹ کیا تھا. اچھا. تو مجھے ابھی وہاں پہ گئے 1.5 سال ہی ہوا تھا. تو مختلف جابس کی, اس میں کچھ پیسہ اکٹھا کیا, کچھ لرن کیا. تو 2001 میں میں نے اپنا ایک کمپیوٹر سٹور سٹارٹ کیا تھا. آل رائٹ. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر کچھ عرصے تک وہ چلا. اس کے بعد کچھ پراپرٹی کے ڈفرینٹ بزنسز تھے, اس میں کچھ تھوڑا عرصہ کنسٹرکشن کے اندر بھی کام کیا. ٹھیک ہے. تو مختلف بزنسز میں مختلف ٹائم میں کام کرتا رہا ہوں. تو پھر یہ مائنڈ میں کہاں سے آیا کہ اب بس سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے, آئی ٹی ایکسپرٹ, لائک جس طرح آپ کا سیل ٹیک برانڈ ہے, ایکسپرٹ ہے, پلیکزا ہے, اور بھی آپ کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جو آپ لوگوں کے بہت ہی اچھے پلیٹ فارمز ہیں, اور انڈر دی ون روف سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں, تمام تر سروسز. تو یہ کہاں سے آئیڈیا آیا؟ یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ اپنا تھا؟ جی, یہ ہمارا اپنا آئیڈیا ہی تھا. میرے خیال میں جو میں نے سب سے پہلے کمپیوٹر سٹور سٹارٹ کیا تھا 2001 میں, اس سے میرا انٹروڈکشن ہوا آئی ٹی میں اور کمپیوٹنگ میں. اسی وقت میں نے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی, اور میرے جو دوست پاکستان میں اس وقت کام کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کے چند ویب سائٹس وغیرہ بھی بنائی. صحیح. تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے تھا کہ فیوچر آئی ٹی میں ہی ہے. تو انفارچونیٹلی میں اس میں نہیں رہ سکا اور مختلف دوسری فیلڈز میں جاتا رہا, لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں نے ایک دن آئی ٹی کے اندر واپس ضرور آنا ہے. اوکے. اور 2018 میں جب ہمیں یہ آئیڈیا ملا تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ ڈریم کم ٹرو, وہ جس طرح کھویا ہوا بچہ مل جاتا ہے اسی طرح کا کوئی فیل تھا یا ڈفرینٹ تھا؟ میرے خیال میں تقریباً اسی طرح کا تھا, کیونکہ 2001 میں ابھی کالج میں نے فنش کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک بچپنا بھی تھا ابھی. تو اس وقت جو آپ کی ڈریمز ہوتی ہیں, جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ اگر آپ کسی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہتے ہیں, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جب بھی موقع ملے آپ کمپلیٹ کر لیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا رحیم, یہ بتائیے گا یہ ایکسپرٹ کیا ہے, اور یہ سیل ٹیک کیا ہے, پلیکزا کیا ہے, پھر اس کے علاوہ بز بھی ہے کچھ, تو مجھے تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین کریں کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں, اس میں آپ کیا کیا سروسز دے رہے ہیں, اور انڈر دی ون روف اور امبریلا کے نیچے کیا کیا چیزیں آپ لوگ مارکیٹ میں پرووائڈ کر رہے ہیں فار پاکستانیز اور باہر اوورسیز جو ڈائسپورا ہے ہمارا. سب سے پہلے میں سیل ٹیک کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. سیل ٹیک ہماری آئی ٹی سافٹ ویئر کمپنی ہے. یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتی ہے, لیکن ہم سروس بیسڈ کمپنی نہیں ہے, ہم اپنی پروڈکٹس ہی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کسی تھرڈ پارٹی کے لیے ہم نے سافٹ ویئر نہیں بنایا ابھی تک. جو 2 ہماری مین پروڈکٹس ہیں ان میں سے جو آپ نے نام لیے, ایک ایکسپرٹ ہے جی, اور ایک پلیکزار ہے. ایکسپرٹ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کسی بھی قسم کی سروس بک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل جیسے آپ کریم ہے یا اوبر ہے جہاں پہ آپ ٹیکسی بک کرا سکتے ہیں. اسی طرح کچھ ایپس ہیں جہاں پہ آپ فوڈ آرڈر کر سکتے ہیں. کچھ ایپس ہیں جہاں پہ آپ ڈاکٹرز ہائر کر سکتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ابھی تک نہیں ہے جہاں پہ ایک پلیٹ فارم پہ آپ تمام قسم کی سروسز بک کرا سکتے ہوں. مطلب آپ ساری سروسز ایکسپرٹ سے بک کروا سکتے ہیں؟ جی. تو ہر طرح کی, مطلب کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے, کسی کے گھر میں کوئی کام ہے, کسی کو آفس میں کوئی کام ہے, مطلب وہ کروا سکتا ہے اس ایکسپرٹ پہ جا کے. جی. تو فار ایگزامپل اگر آپ کو گھر کے لیے کلینر چاہیے تو آپ وہاں سے بک کرا سکتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر چاہیے تو آپ وہاں سے بک کرا سکتے ہیں. آپ کو گھر سے آفس جانے کے لیے ٹیکسی چاہیے تو آپ وہیں سے بک کرا سکتے ہیں. الیکٹریشین چاہیے, پلمبر چاہیے, ڈاکٹر اگر آپ کو بک کرنا ہے اپنے گھر میں وزٹ کے لیے, یا آپ نے کسی کلینک میں بکنگ کرانی ہے, تو کسی بھی قسم کی آپ کی سروس ہو, ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کی اکاؤنٹ آلریڈی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پیمنٹ ڈیٹیلز آلریڈی ایڈڈ ہیں. تو آپ کو بار بار وہ اکاؤنٹ نہیں بنانے پڑتے, آپ کو بار بار کوئی ڈھونڈنا نہیں پڑتا مختلف سروسز کو. صحیح. تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ جا کے سرچ کرتے ہیں,
وہیں پہ آپ ان کی اویلیبلٹی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی کنوینئنس کے مطابق آپ اس کو بک کرا سکتے ہیں. ویری نائس. اور یہ میں کہتا ہوں کمال انیشیٹو تھا. یہ آئیڈیا ویسے بہت یونیک قسم کا ہے کیونکہ ایک ہی ایپ کے اوپر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے, تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ ابھی یو کے بیسڈ ہی ہے یا پاکستان میں بھی آنے والی ہے کچھ ان فیوچر؟ ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی ہم اس کو لانچ کریں گے, لیکن فی الحال ہم نے اس کو یو کے میں اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد ابھی ہم یو ایس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. ویری نائس. تو پہلی جو ہماری مارکیٹ ہے وہ یو کے, یو ایس اے, یورپ اور اس کے بعد پھر ایشیا. صحیح ہو گیا. اور پھر واپس ہم پاکستان میں بھی ہم لوگ ایزیلی گھر بیٹھے بیٹھے یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی, ہم کروا سکیں گے بک نا. بالکل ڈیفینیٹلی, بہت جلد. بس رحیم میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیے گا, کیونکہ کئی چیزیں جو ہے نا میں آپ سے پوچھ کے بھی کرواؤں گا کہ یار یہ پرابلم آتی ہے کوئی نہ کوئی, ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو گھروں میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اب ہوم ڈلیوری کے دور چل پڑے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور آپ یہ دوبارہ لانچ کریں پاکستان میں بھی, ہم چاہتے ہیں. اچھا دوسرا جو پلیٹ فارم ہے, دوسرا جو پلیٹ فارم ہے وہ ای آر پی سسٹم ہے, پلیگزار. ٹھیک ہے. تو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. صحیح. اس میں ہمارے پاس 16 پروڈکٹس ہیں جو اس پورے سسٹم کے اندر ہیں, اور ان میں جس طرح سی آر ایم ہے, اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, ایچ آر مینجمنٹ ہے, بکنگ مینجمنٹ سسٹم ہے, اس طرح کے ہمارے پاس 16 ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. صحیح ہو گیا. اور اس میں ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ لوگ یہ بھی یو کے بیسڈ ہی ہے؟ یہ فی الحال تو یو کے بیسڈ ہے, لیکن اس کو انٹرنیشنلی آپ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک فرض کرے ڈینٹل کلینک ہے اور ان کو اپنے کسٹمرز کو اپوائنٹمنٹ مینیج کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر چاہیے, تو وہ ہمارا جو اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ اپوائنٹمنٹس بنا سکتے ہیں, اس میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ان کے نوٹس وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو اکاؤنٹنگ کا ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ تمام قسم کی جو اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے, وہ تمام اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. بہترین. اگر آپ یو کے میں رہ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور بھائی انٹرنیشنلی بھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے, تو ہم مینشن کر دیں گے اپنے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس وغیرہ ساری چیزیں. تو اگر آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستان سے, یا پاکستان سے کچھ جانے والا یو کے اور اس کو پرابلمس فیس کرنی پڑی ہیں یہ سب چیزیں, تو رحیم بھائی بیٹھے ہیں, رحیم داد, دی ون اینڈ اونلی. تو ان سے جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کے جو سارے پلیٹ فارمس ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں, مجھے یہ بتائیں, ہم آئی ٹی پہ بات کر لیتے ہیں. آئی ٹی کا فیوچر کیا ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے رحیم بھائی بڑی بڑی سیلریز ہیں یار ان لوگوں کی, ہمیں تو دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے اتنی سیلریز. تو یہ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں آئی ٹی کا فیوچر کیا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ فیوچر ہی آئی ٹی ہے. ابھی آنے والے چند سالوں میں بہت ٹائم نہیں لگے گا, اگلے شاید 5 سے 10 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی ہر بڑی کمپنی آئی ٹی کمپنی بھی ہوگی. اچھا. آپ چاہے مینوفیکچرنگ میں ہو, آپ چاہے کسی سروس انڈسٹری میں ہو, آپ مائننگ میں ہو, آپ ٹرانسپورٹیشن میں ہو, جی, کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جو آئی ٹی کے بغیر ہو سکتا ہے. چاہے آپ کو اس میں جتنی بھی ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے, مشینز چاہیے ہوتی ہیں, سافٹ ویئر چاہیے ہوتے ہیں, تو فیوچر میں تقریباً ہر کمپنی آئی ٹی کمپنی ہوگی, بننے جا رہی ہے. ہاں جی, اور اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آئی ٹی کے لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوں, اس کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی, اور بہت حد تک شاید کچھ چیزیں وہ خود بھی بنایا کریں. صحیح ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ فیوچر تو آپ نے جس طرح بتایا کہ ہر کمپنی میں کہیں نہ کہیں آئی ٹی کے لوگ ہوں گے اور فیوچر بھی آئی ٹی ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے, یہ کس بلا کا نام ہے؟ لوگ بڑے تجسس میں ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی کہ یہ اے آئی کیا ہے, یہ لوگوں کی نوکریاں کھا جائے گی, اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہے. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے ڈسرپشن تو ہوتی ہے. جو ہمارا انڈسٹریل ریولوشن ہوا, اس کے بعد ڈیجیٹل ریولوشن ہوا, ابھی پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا کہ موبائل ایک ریولوشن کی طرح آیا. یس. اس میں نئی ایپس آئیں, اگر موبائل نہیں ہوتا تو شاید اوبر بھی نہیں ہوتی, فیس بک بھی نہیں ہوتے. Obviously. تو ایک پورا ریولوشن تھا جس نے سوسائٹی کو چینج کر دیا. ابھی جو نیا ریولوشن ہے جس کے ہم بالکل سٹارٹ میں ہیں وہ اے آئی ریولوشن ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ریولوشن ہے میرے خیال میں یہ باقی جو ہم پہلے جتنے بھی ریولوشن سے گزر چکے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ چینج لانے والا ہوگا. اوکے. اس سے ہماری زندگیاں بہت بڑے پیمانے پہ چینج ہو جائیں گی. تو ہم زیادہ تر تو جابس کے ہونے یا نہ ہونے کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے, ہماری کام, ہماری آپ کی جو موریلٹیز ہیں, ایون ہر چیز پہ یہ فرق کرے گی. اچھا.
جی، کیونکہ اس سے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ متاثر ہوگی. آپ ٹرانسپورٹیشن کیسے کر یہ رہے ہیں؟ خطرناک بھی ہو سکتی ہے. خطرناک تو ہو سکتی ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ لے لیں، اس کا اگر آپ اچھا یوز کریں گے تو وہ یس. اچھے کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے تو وہ غلط ہو سکتی ہے. تو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ اچھی بری نہیں ہوتی. ٹھیک. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ایک لوگوں کو خطرناک چیز لگتی ہے یا جس سے لوگ ڈر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کے بعد دنیا میں ایک ایسی چیز ہوگی یا ایک ایسی بینگ ہم کریٹ کر رہے ہیں جو خود سوچ سکتی ہے، خود سے اپنے پاس سے خود سوچ سکتی ہے. اسی کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے یس. ہیں کہ اس کے پاس اپنی انٹیلیجنس ہوگی. اور ابھی تک اس دنیا میں انسان ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. ہم جانوروں کو پالتے ہیں، ہم ان کے فارم بناتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. جی. کوئی ایسی اور چیز نہیں ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہو. لیکن یہ پہلی چیز ہوگی جس کے پاس اپنی سوچ ہوگی. اور ہمیں جو زیادہ ڈر لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ ہمیں ایسے ہی سمجھے کہ جیسے ایک گائے بھینس یا بھیڑ بکری ہے جس کے پاس جان ہے، اور انسان بھی ویسے ہی ہے. ایسے تو ہی. اگر ہمیں وہ اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کر دے گی تو شاید جس طرح ہم جانوروں کو کاٹتے ہیں شاید وہ ہمیں کاٹنا شروع ہو جائیں. تو یہ ایک ڈر ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. اوکے. تو یہ تو بہت خطرناک سین ہے. جی، خطرناک تو ہو سکتا ہے، لیکن میری جو اپنی اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، میرے خیال میں شاید یہ اس طرف اتنا خطرناک نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم کریٹ کر رہے ہیں وہ ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیکٹیو ہیومن وزڈم ہے. ٹھیک ہے. وہ کہیں اور باہر سے نہیں آئی. اب اس میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم اس میں لے کے جائیں گے. صحیح ہو گیا. اگر ہمارے اندر ریسزم ہے، اگر ہمارے اندر حسد ہے، اگر ہم کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتے، دوسرے ملکوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جی. تو جو اے آئی ہے وہ ہم ہی سے لرن کر رہی ہے. صحیح ہو گیا. تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہماری ہیں. مرر کاپی مشین لرننگ یہ مشین لرننگ ہے. اور وہ جو لرننگ ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں کر رہی. وہ انسانوں کے جتنا بھی لٹریچر ہے، انسانوں کی جو عادات ہیں انہی سے لرن کر رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے اور ساری چیزیں لرن کر رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ہیومن برین سے زیادہ اسمارٹ ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ اگر آپ اسمارٹنس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت کوئک ڈیسیجن کر سکتی ہے یا بہت زیادہ کوئک پروسیسنگ کر سکتی ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی. اور اس وقت بھی کمپیوٹر ہم انسانوں کے دماغ سے تو بہت زیادہ فاسٹ ہیں. لیکن جو کریٹیوٹی ہے اس کا اس لیول پہ پہنچنا جس لیول پہ ابھی ہیومنز ہیں، یہ کبھی ممکن ہو سکے گا یا نہیں یہ تو ٹائم ہی بتائے گا. ابھی ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہمیں جس نے کریٹ کیا ہے اس کی جو شان طاقت ہے یا شان ہے بے شک وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم جس کو کریٹ کر رہے ہیں وہ ہم پھر اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں اس کے اندر ڈیفینیٹلی لے کے جائیں گے. وہ کبھی مطلب بھی یہ جیلس ہوں گے، یہ بھی جیلس ہو سکتا ہوں، اور یہ بھی بغض رکھیں گے، کینہ کریں گے، اور یہ رشوت بھی لے لیں گے. شاید ہم ان کو یہ سکھا دیں کہ رشوت بھی لے سکتے ہیں آپ. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لرننگ سینس سارے سیکھتے ہیں اور سب چیزیں، تو عام معاشرے میں تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ویسے. ہاں جی، وہ ہم ہی سے لرن کر رہے ہیں تو ہماری بہت ساری چیزیں ان کے اندر ہوں گی. ایموشنز شاید ان کے اس طریقے سے نہیں ہوں گے جس طرح ہمارے ہیں، لیکن بہت سارے ایموشنل چیزیں بھی ہیں جو ہم ان کو لرن کروا سکتے ہیں. ابھی ایک ریموٹ فیمیل آپ نے دیکھی ہو شاید انفلوئنسر کے طور پر، اور وہ پیسے بھی ارن کر رہی ہیں وہ ایز اے آئی ماڈل ہی جو فیمیل کے طور پر. تو یہ کیا سین چل پڑا ہے؟ اور وہ ایز برانڈ انڈورسمنٹس بھی کر رہی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس میں بھی آ رہی ہیں. اب ہم نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں ٹرینڈ چلا تھا کہ نیوز کاسٹر بھی بن رہے ہیں. تو ہماری نوکری بھی خطرے میں نوکری آپ کی اس طرح خطرے میں نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے ان کی نوکری تو جائے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایگریکلچر میں جائیں تو کچھ 1-2 صدیاں پیچھے جائیں تو ہر بندہ ایگریکلچر میں ہی کام کرتا تھا، چاہے فارمنگ تھی، چاہے آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. تو جس وقت ٹیکنالوجی آئی تو اس وقت ہر بندے کو لگا کہ اگر یہ ٹریکٹر یا باقی مشینیں وہاں پہ کام کریں گی تو انسان کدھر جائیں گے، ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہوا اور بہت ساری نئی فیلڈز کریٹ ہوئیں. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس وقت کیمراز نہیں تھے، ہم اس طرح کی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، ہم آئی ٹی ہمارے پاس نہیں تھی، کمپیوٹر نہیں تھا. تو جب ہمیں ٹائم ملا ہم نے اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ اس طرف لگائیں، اور ہم نے بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز کو ایکسپلور کیا اور سب چیزیں کروائی. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی ایسا ہوگا کہ جو لوگ لیبر ورک کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے، ان کا جو جابس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ختم ہو جائیں گی. لیکن جو اپنے آپ کو امپروو کریں گے اور اس طرح کے کام کریں گے جو کریٹیو ورک ہے،
تو ان کی نوکریاں ختم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, مطلب ٹرینڈس کو فالو کرتے رہیں گے جو لوگ, وہ بچ جائیں گے, باقی جو لوگ بس 9 to 5 والے سین میں ہیں وہ خطرے میں ہی ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگلے 5 سال میں آئی ٹی کو کہاں دیکھتے ہیں, انڈسٹری پوری کو؟ اگلے 5 سال میں میرے خیال میں 2030 کے لگ بھگ زیادہ تر پریڈکشن یہی ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ اپنے کافی حد تک دنیا کو ڈومینیٹ کر لے گی. اوکے. اگر آپ ابھی دیکھیں کہ پچھلے 1-2 سالوں میں جتنی زیادہ اس کے اندر جدت آئی ہے, تو اگلے 5-6 سالوں میں بہت زیادہ چیزیں چینج ہو چکی ہوں گی. صحیح. میرے خیال میں اس میں ڈسرپشن بہت زیادہ ہو چکی ہوگی, بہت ساری جابس جا چکی ہوں گی, بہت ساری نئی فیلڈس پیدا ہو چکی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور ایک بڑی ڈسرپشن کہ جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے اگلے 20-30 سالوں میں, اس کا ایک ٹیسٹر ہمیں مل چکا ہوگا. صحیح ہو گیا. تو ابھی ہمیں شاید اگلے 20 یا 50 سالوں کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. ابھی جو چینجز پہلے ایک صدی میں ہوا کرتے تھے وہ شاید اگلے 10 سالوں میں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا رحیم, میرا ایک سوال پہلے میں نے آپ سے کیا تھا کہ جس میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ ان کی سیلریز اتنی زیادہ کس طرح سے اچھے پیکیجز ہوتے ہیں ماشاء اللہ, تو یہ کیا ریزن ہوتی ہے کہ 1-1 کروڑ تک پر بندہ اٹھا رہا ہوتا ہے سیلری, اور یہ سین اتنی ہائی سیلریز کیوں ہوتی ہیں؟ اب اس میں ہر بندہ تو ظاہری بات ہے اس طرح کی سیلری نہیں لے رہا ہوتا, چند لوگ ہوتے ہیں. یس. اور میرے خیال میں ہر فیلڈ کے اندر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں. چاہے آپ وہ فلم میں دیکھ لیں, چاہے آپ میڈیا میں دیکھ لیں, چاہے آپ بزنس میں دیکھ لیں, تو کچھ لوگ تو ڈیفینیٹلی ایسے ہوتے ہیں. تو چند اگزامپل سے تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اوور آل جو آپ کی سیلری ہے وہ کافی بہتر ہے اس میں. ہاں, آئی ٹی انڈسٹری میں پاکستان میں بھی بہتر ہے. جی بالکل, بلکہ پوری دنیا میں بہتر ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. آج سے آپ 50 سال پہلے جائیں اور جب جو بھی ٹیکنالوجی اس وقت لیٹسٹ تھی, اس کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو انہوں نے ٹرین کیا اور اس پہ کام کر رہے تھے, تو ان کی سیلریز اس وقت بھی زیادہ تھیں. صحیح. تو اس وجہ سے یہاں پہ سیلریز زیادہ ہیں, کیونکہ اس پہ بہت کام بھی ہو رہا ہے. ہر بندے کو لگتا ہے, ہر کنٹری کو لگتا ہے کہ فیوچر بھی اسی میں ہے. اس وجہ سے وہ اچھے لوگوں کی ہر وقت تلاش میں بھی رہتے ہیں, اور جو بھی اچھے لوگ کسی کو ملتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ایکسٹرا پیمنٹ کر کے بھی آپ ریٹین کریں. صحیح ہوگا. اچھا رحیم, یہ بتائیے گا کہ 2050 میں 2050 میں کیا چینجز دیکھنے کو ملے گی آئی ٹی کو دیکھتے ہوئے, جو ابھی چل رہی ہے, جدت آ رہی ہے, اے آئی آ رہی ہے, اے ایس آئی آ گئی ہے, تو یہ کیا سینز ہوں گے 2050 میں دیکھنے کو کیا کیا ملے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو یہ کوشچن کیا ہے میرے خیال میں بہت زبردست ہے. تھینک یو. بڑے کم لوگ 2050 تک کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہاں پہ اگلے سال تک کی بات نہیں کرتا. صحیح ہے. 2050 میں جیسے میں نے کہا کہ 5 سال میں بہت زیادہ چینج آ جائے گا. 2050 تک تو جس طرح ابھی ہمیں دنیا نظر آتی ہے اس میں تقریباً 70% چینج ہو چکا ہوگا. آپ کی جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے, جتنی گاڑیاں ہیں, وہ لوگ نہیں چلا رہے ہوں گے. وہ خود بہت چل رہی ہوں گی. ہمارا جو ٹریول ہے وہ اس کا ٹائم بہت زیادہ کم ہو چکا ہوگا. تو اس طرح کی تو بہت ساری چینجز آ جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو میرے خیال میں جو بڑی چینجز آئیں گی, جو ہم تمام لوگوں کو افیکٹ کر سکتی ہیں, وہ یہ ہیں کہ ہیلتھ میں بہت زیادہ امپرومنٹ آ جائے گی. اچھا. مثال کے طور پہ اگر اس وقت لوگوں کو جو پرابلمز ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کا ہارٹ کام کرنا چھوڑ گیا ہے, آپ کی کڈنیز کام نہیں کر رہی. یس. کل اگر آپ اپنے ہارٹ کو 3D پرنٹنگ سے اپنا ہارٹ بالکل ویسے بنا لیتے ہیں جیسے آپ کو چاہیے, اور سرجری کے ذریعے وہ آپ امپلانٹ کرا لیتے ہیں, آپ کو کڈنیز چاہیے, اور آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ایگزیکٹلی اپنی کڈنی کے مطابق کڈنی مل جاتی ہے, تو اس سے ایک بہت بڑا ریولوشن آئے گا ہیلتھ کے اندر. نو ڈاؤٹ. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کو بہت زیادہ افیکٹ کرے گی. اس سے جو اوور آل ایج ہے لوگوں کی وہ بھی بڑھ سکتی ہے, اور ہیلتھ جو ہے وہ کافی امپروو ہو سکتی ہے. صحیح ہو گیا. کیا بات ہے, مطلب یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ہمیں انشاءاللہ. شاید ہماری زندگیوں کے اندر ہم یہ چیز دیکھ سکیں گے. رحیم, مجھے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اب اے آئی کے تھرو آپ اپنے بچے کا بھی ڈیزائن کروا سکتے ہیں, تو از اٹ ٹرو یا یہ قیاس آرائی ہیں؟ نہیں, اٹ از ٹرو, لیکن یہ ٹیکنالوجی تو اس وقت بھی استعمال ہو رہی ہے. کیلیفورنیا میں آپ اگر جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ, تو وہاں پہ اس وقت بھی ڈیزائنر بیبیز پیدا ہو رہے ہیں. اس میں وہ چوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی آنکھیں کیسے ہوں گی, ان کے فیچرز کیسے ہوں گے, ان کی انٹیلیجنس کیسی ہوگی. تو یہ کام تو آلریڈی ہو رہا ہے. اچھا. لیکن جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے, تو اس میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جو شاید بہت سارے سننے والے لوگوں کے لیے وہ بڑی ڈسٹربنگ ہوں گی. ہمیں لگتا یہ تھا کہ جب اے آئی آئے گی تو اس وقت وہ ایسی جابس کو ریپلیس کرے گی جو کریٹیو نہیں ہوں گی. صحیح. وہ زیادہ تر لیبر کی جو جابس ہیں ان کو ڈسرپٹ کرے گی. لیکن جیسے ہی اے آئی آئی, اس نے سب سے پہلے کریٹیو
جابس کو ڈسرپٹ کرنا شروع کیا. اس میں اس وقت ویڈیوز بن رہے ہیں, اس میں ڈیزائننگ ہو رہی ہے, مارکیٹنگ میں بہت کام ہو رہا ہے. لیکن ایک اور جو کام ہو رہا ہے وہ ہے کہ جو ایموشنز ہیں وہ اس کو سکھائے جا رہے ہیں. صحیح. ایسے لوگ جو اگر بوڑھے ہیں اور ان کو کسی کیئر کی ضرورت ہے تو ایسی مشینز بنائی جا رہی ہیں جو ان کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہو سکتی ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہیں, اور آہستہ آہستہ چند مہینوں میں ان کو لگے گا کہ شاید یہ ایک انسان ہے یا کوئی میرے جاننے والا ہے, اور ان کے ساتھ وہ مانوس ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے اے آئی بیبیز کی آپ نے بات کی جی, تو اس طرح کی بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بچے ملیں جس سے آپ کو ڈیزائن بچے ڈیزائن آپ کرا سکتے ہیں ان کو, لیکن اس میں جو ایک ڈفرینٹ قسم کا ایلیمنٹ ہوگا کہ آپ کی ان کے ساتھ ایک چند مہینوں کے بعد یا کچھ سال جب ان کے ساتھ آپ رکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشین ہے, لیکن وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ سے اسی طریقے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, تو لوگوں کا ایموشنل اٹیچمنٹ بھی اس سے ہو جائے گی. تو اگر کسی کے بچے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو آرٹیفیشیل کریٹڈ بچے ہیں وہ بھی لے کے آئیں, اور اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. اور ان میں ایموشنز بھی ہوں گے, فیلنگز بھی ہوں گی. وہ ہمیں لگے گا کہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر فیلنگز ہیں, وہ ہماری فیلنگز کو سمجھتے ہوں گے, اس کے مطابق اپنا بیہیویئر کریں گے. اگر ہمیں غصہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے کیوٹ ہو کے بات کریں, وہ ہو سکتا ہے کسی وقت مسکرائیں جب ہمیں اگر کوئی سیڈنس ہو, تو وہ ہمارے ایموشنز کو ضرور سمجھیں گے. ان کے ایموشنز ہوں گے یا نہیں, اس جگہ پہ ہم کبھی پہنچیں گے, یہ ابھی دیکھنے کی. صحیح ہو گیا. اچھا, آئی ٹی کی جاب سسٹینیبل ہوتی ہیں؟ بالکل, آئی ٹی کی جاب سسٹینیبل تو ہیں, لیکن اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی اور جس طرح فیلڈ میں اگر اپنے آپ کو آپ امپروو نہیں کرتے رہتے تو ٹیکنالوجی ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے. اگر کوئی اب 10 سال پہلے جس نے سٹارٹ کیا تھا, اگر وہ وہی کام کر رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا چینجز آ گئی ہیں, اے آئی کس طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے, اور اس نے اپنی اسکلز کو انہانس نہیں کیا, تو پھر تو ان کی جاب کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی. صحیح. لیکن اگر اپنے آپ کو وہ ساتھ ساتھ امپروو کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بہت لانگ ٹرم کے لیے کریئر. صحیح ہو گیا. اچھا, جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر انجینئرس کے لیے اور آئی ٹی ایکسپرٹس کے لیے ہم لوگوں نے پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا ہے, اور یہ آپ لوگوں کے لیے لرننگ ہے. آپ لوگ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو, اور جو بچے ابھی ایڈمیشن لینے لگے ہیں یونیورسٹیز میں, ان لوگوں کے لیے بھی خاص طور پر یہ پوڈ کاسٹ جو ہے بہت بینیفیشیل ہونے والا ہے اور لیجنڈری پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے. آگے چلتے مجھے بتائیں کہ اے آئی سے کتنی ڈفرینٹ ہے؟ یہ بیسکلی تو اے آئی ہے. یہ اس طرح ہے کہ یہ اس کی نیکسٹ فارم ہو سکتی ہے, اس کا اپ گریڈ ورژن ہو سکتا ہے. میں ابھی اے آئی کو یہ کہوں گا کہ ہم اس سے ڈر تو بہت رہے ہیں, لیکن وہ ابھی بالکل بیبی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہزاروں سال پہلے انسان غاروں میں رہا کرتے تھے, ابھی اے آئی اسی لیول پہ ہے. اچھا, ابھی اس کو بہت سفر طے کرنا ہے. تو جس جگہ پہ اس وقت اے آئی ہے, اس سے جو اگلا سٹیپ ہوگا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپر انٹیلیجنس ہوگی. لیکن شاید اس سے آگے ہم جائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اس سے زیادہ اور بھی انٹیلیجنس ہے. تو یہ مختلف فیزز آتے رہیں گے اور اس کے ہم مختلف نام رکھتے رہیں گے. پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے ہے. ڈگریز کروا دی جاتی ہیں لیکن سکلز نہیں سکھائے جاتے. اسی طرح مجھے بتائیں کہ آئی ٹی میں آپ کو لگتا ہے پاکستان کام کر رہا ہے, یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں, اور ان بچوں کو جو ڈگریز مل رہی ہیں وہ اسکلڈ ہے؟ ایجوکیشن میں اوور آل پاکستان کافی پیچھے ہے. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایف ایس سی تک ایجوکیشن یہیں پہ کی تھی. اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں گیا کافی سال بعد تو مجھے بڑا عجیب لگا. ہماری جو ایجوکیشن یہاں پہ تھی اس میں رٹا بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. آپ ہر چیز یاد کر لیں اور اس کے بعد ایگزام آپ جا کے اس میں جتنے بھی مارکس آپ کو آ جائیں وہی سکسیس تھی. تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ کریٹیکل تھنکنگ کے ایک سبجیکٹ کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا گیا, جو میرے لیے بڑی عجیب چیز تھی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تنقید سیکھنا, کسی چیز کو تنقید کرنا. تو ہمیں تو اس کی اجازت نہیں جاتی. یہاں پہ آپ سوال نہیں کر سکتے, نہ ٹیچر کے سامنے نہ کسی اور کے ساتھ. تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو چپ کر کے بس وہ پی جائیں, وہ کرتے جائیں. تو یہ اوور آل کچھ تو فنڈامنٹل پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ابھی اگر ہم آئی ٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آئی ٹی میں بھی ہم اسی طریقے سے کافی پیچھے ہیں باقی کنٹریز سے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ایک میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی ڈگریز حاصل کرنے کے بعد مارکیٹ میں آتے ہیں
ان کے پاس اس طرح کا نالج نہیں ہوتا انڈسٹری کا، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، پریکٹیکلی بھی ان کو کچھ نہیں آتا ہوتا. تو یہ تو ویسے ہے کہ باہر بھی جب کوئی بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو ٹریننگ کے طور پہ ہی سٹارٹ کرایا جاتا ہے، لیکن بہت سارا نالج ان کو پھر بھی ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ وہ بالکل لرننگ کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس کو کیا کیا کرنا چاہیے، کون کون سے اسکلس پہ کام کرنا چاہیے، کیا کیا سیکھنا چاہیے؟ جو اب لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں 2024 چل رہا ہے، تو اب کیا کیا انہیں آپ گائیڈ کرنا چاہیں گے جو وہ سیکھیں تاکہ جاب مارکیٹ میں ان کی اسپیس بنے اور وہ بھی ایک اچھی نوکری کریں، ایک اچھے پیسے کمائیں اور اپنے اپنے گھر چلائیں؟ اس کی ایک سائڈ تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ جس وقت کوئی بھی ڈگری کر رہا ہو اس کے دوران ہی اس کو کام سٹارٹ کر لینا چاہیے. آئی ٹی فیلڈ ایسی ہے کہ جو آپ صرف اگر بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے، کتابوں میں دیکھتے رہیں گے یا آپ رٹا لگاتے رہیں گے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے. صحیح. تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی ڈگری سٹارٹ کریں، چاہے آپ کو فری کام کرنا پڑ جائے کہیں پہ، آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ جائیں اور ان کو کہیں کہ میں اپنی سروسز دینا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ بہت زیادہ لرن کریں گے. لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ لوگوں کو کرنا کیا چاہیے، میرے خیال میں جو ہماری یہاں پہ کمی ہے وہ شاید ٹیکنیکل سے زیادہ جو باقی سکلز ہیں ان کے اوپر کمی ہے. صحیح. ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم اتنا کام نہیں کرنا چاہتے، ہم چیزوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے جیسے باہر دنیا میں دیکھا جاتا ہے. وہ ایسی سکلز ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یونیورسٹیز کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اپنے رویے کے اوپر، اپنے ایٹیچیوڈ پہ کچھ بہتری کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ ایک اسکل سیکھ لیں گے 2 سال بعد وہ اسکل پرانی ہو جائے گی. جی. اسکل تو آپ کو نہیں سیکھنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی چیز کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتے، آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ میں دن رات کام کر سکتا ہوں، اگر ضرورت پڑے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں 3 جابس بھی کرتا تھا، تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو کرنا پڑے تو آپ کریں. ہمارے یہاں پہ کلچر ہے کہ ہم پڑھے ہیں، اگر میں ایک انجینئر ہو گیا ہوں، ایک ڈاکٹر ہو گیا ہوں، تو اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. مجھے اگر پانی بھی ہے تو کوئی مجھے پلائے گا. تو بہت ساری ہماری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پیچھے لے جاتی ہیں. تو میرے خیال میں شاید ٹیکنیکل سکلز سے بھی زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ان سکلز کو بہتر کریں. صحیح ہو گیا. اچھا، انڈین آئی ٹی کی اگر بات کریں تو وہ 300 بلین روپیز ان کی منتھلی ہے یا ایئرلی ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو آئی ٹی انڈسٹری انڈیا کی اتنی زیادہ آگے کیوں ہے؟ اس کی کوئی ریزن؟ اور پاکستان انڈسٹری آپ دیکھیں گے ان فیوچر کیا اسے بیٹ کر سکے گی؟ دیکھیں، بیٹ کر سکنا تو یہ تو بھی فیوچر بتائے گا. اگر آپ کسی بھی چیز پہ محنت کریں اور فوکس کر لیں تو ڈیفینیٹلی آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال تو ہم بہت پیچھے ہیں، اور اس کی جو ایک مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ہم سے 20-30 سال پہلے سٹارٹ کر لیا. انہوں نے آئی ٹی کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا. نہ صرف آئی ٹی کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنا کنٹری کے اندر ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا، بہت بڑی بڑی فرمز وہاں پہ آ گئی. ہمارا چاہے سیکیورٹی کے معاملات ہوں، پولیٹیکل ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں دنیا کی وہ یہاں پہ آئیں. صحیح. ان کو جو بڑا بینیفٹ تھا کہ اس وقت بھی گوگل کے ہزاروں لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان کے بہت بڑے بڑے آفسز ہیں. مائکروسافٹ کے بہت بڑے بڑے آفسز ہیں. ایپل کا اسٹور ہے. ایپل کا ہے. اسی طرح بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں. ان کو ایکسپوجر ملتا ہے، ان کو ان کمپنیز کے اندر کام کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے، ان کو کانفیڈنس بھی آتا ہے. ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کی کمپنیز نہیں آئیں، اور ایک تو ہم نے سٹارٹ بھی بہت لیٹ کیا، اور باقی کچھ فیکٹرز کی وجہ سے اس طرح کی کمپنیز ابھی تک بھی یہاں پہ نہیں ہیں. ابھی تک بھی ہمارے ہاں پے پال کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ شاید سٹارٹ ہوگا، ابھی تک نہیں ہوا. امیزون یہاں پہ کام نہیں کر رہا، اور بھی جو جتنی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنی سروسز بھی پرووائڈ نہیں کرتی. تو اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں آپ مین، اگر ہم ان ریزنس پہ بات کریں؟ میرے خیال میں اس میں ٹیلنٹ سے زیادہ یا ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ ہونے سے زیادہ جو بڑا فیکٹر ہے وہ ہمارے پولیٹیکل جو سرکمسٹانسز ہیں، سیکیورٹی کے انسٹیبلٹی ہے، وہ جو فیکٹرز ہیں وہ زیادہ بڑے فیکٹرز ہیں. یہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں جو وہ کام کر سکتے ہیں، ٹیکنیکلی اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، اور ان کمپنیز کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہتے کیونکہ یہاں پہ اور بہت سارے پرابلمس ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا، اگر اسٹارٹ اپ کرنا ہے کسی نے سافٹ ویئر ہاؤس کا ہی، تو اسے کون کون سی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور کون کون سی اسکلز اور ساری لیبر کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ وہ لانچ کر سکے سافٹ ویئر ہاؤس؟ سافٹ ویئر ہاؤس اگر آپ دیکھیں تو ایک بزنس ہے.
یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی بزنس ہوتا ہے. یس. تو اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل سکلز تو ڈیفینیٹلی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, لیکن اس سے زیادہ جو دوسری سکلز ہیں, جو بزنس مینجمنٹ کی سکلز ہیں, وہ چاہیے. اس کی میں آپ کو اگزامپل ایسے دوں گا کہ فرض کریں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں. اب جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ تمام اپنے ہاسپٹل نہیں بناتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ڈاکٹر بزنس نہیں کر سکتا. اس کا ہو سکتا ہے کہ مائنڈ بھی نہ ہو کہ وہ اپنا بزنس کرے. وہ اپنی ایک کمفرٹیبل لائف میں گزار رہا ہے کہ اس کو جاب ملی ہوئی ہے. جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ٹیکنیکل سکل اس فیلڈ کے لیے چاہیے ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ بزنس کو اوور آل سمجھیں. تو اگر کوئی بھی سافٹ ویئر ہاؤس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو انڈسٹری کا پتہ ہو. صحیح. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خود انجینئر ہوں یا آپ خود سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں. آپ نہ بھی ہوں تو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہیں لیکن ان کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کو مینیج کیسے کرنا ہے, کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, ڈلیوری کیسے کرنی ہے اچھی, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ سافٹ ویئر ہاؤس بنانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے, اسی طرح چلیں اگر سافٹ ویئر ہاؤس کسی نے بنا بھی لی ہے, امپلائیز بھی رکھ لیے ہیں, لیکن پروجیکٹس نہیں آ رہے, کام نہیں آ رہا, تو اسے کام لینے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ کام کے حوالے سے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اوور آل ایک پرسونا ہے, ہماری جو شناخت ہے دنیا میں, وہ شاید بہت اچھی نہیں ہے. جب بھی ہم لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں ایک پاکستانی کے طور پہ, تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس لیول کا کام نہیں کر سکیں گے. اچھا. اب یہ ٹیکنیکل اس میں کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہے اس بات کا. یہ زیادہ تر ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے کیسے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک نیوز آئی تھی کہ ہم ابھی بیگرز کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. شاید وہ اتنے زیادہ لوگ نہ ہوں, لیکن جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو وہ اوور آل سوسائٹی کے بارے میں ہو جاتی ہے. آپ کا امیج جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے جس سے ایک ویسے بھی افیکٹ پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہمیں کام تو کرنا ہے, اپنے امیج کو بھی بہتر کرنا ہے, اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم ڈلیوری بہت اچھی کریں. صحیح. اس میں آپ کہیں گے کہ پہلے کوئی کام ملے گا تو آپ ڈلیوری کریں گے, ڈیفینیٹلی. اس کے لیے پھر آپ کو مارکیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے, لوگوں کے ساتھ اپنے روابط رکھنے پڑتے ہیں, نیٹ ورکنگ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے بہت ساری سائٹس ہیں, آن لائن پلیٹ فارم ہے, جس طرح ہمارا ایکسپرٹ پلیٹ فارم ہے, اسی طریقے سے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو کام مل سکتا ہے. لیکن پہلا کام مل جانا, 2-4 کام مل جانا, اس کے بعد آپ کو کام نہیں ملتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈلیور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں اس میں کرنا چاہوں گا, میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے جو ہماری انڈسٹری میں یہاں کام کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید صرف سروسز پہ ہی فوکس کرنا چاہیے, ہمیں صرف تھرڈ پارٹیز جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے سافٹ ویئر بنانا چاہیے. اس میں میری جو رائے ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروڈکٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اپنی پروڈکٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے, ہماری وہ اسکل لیول نہیں ہے, ابھی ہمیں بہت لرن کرنا ہے, اس کے بعد ہم ادھر جائیں گے. لیکن میرے خیال میں جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ لرن کیسے کریں گے؟ آپ کچھ غلطیاں کریں گے, کچھ آپ کی جو پروڈکٹس ہوں گی وہ شاید اتنی سکسیزفل نہ ہوں, لیکن آپ آہستہ آہستہ لرن کریں گے, ایک کلچر ڈیولپ کریں گے. اس میں آپ کے پاس یہاں سے انویسٹر بھی ہو سکتے ہیں, یہاں پہ جو لوگ مختلف فیلڈس کے اندر ہیں وہ اس میں پیسہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ ایک اچھی پروڈکٹ لے کے چلیں, اگر ہمارے پاس 2-4-6 پروڈکٹس بھی ہوں جو دنیا میں ہم پریزنٹ کر سکیں تو ہمارا امیج بھی بہتر ہونا شروع ہوگا. اچھا رحیم, جس طرح آپ نے خبریں آپ دیکھتے ہی ہوں گے اور ٹرینڈ بھی فالو کرتے ہیں ماشاءاللہ, یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ابھی پچھلے دنوں انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈیڈ ہو گئی تھی, 4G نہیں چل رہا تھا اور آپ کے ساری چیزوں کے مسائل آپ کے سامنے تھے. پھر کسی نے کہا کہ کسی ویل مچھلی نے کٹ کر دی کیبل کو, تو کسی نے کچھ اور باتیں بتائی انٹرنیٹ پہ ہمیں سننے کو ملی, سوشل میڈیا پہ, نیوز پہ, مین اسٹریم پہ بھی. فری لانسرز کا کیا حال ہوگا جب یہ نیٹ ہی نہیں آئے گا, جب ان کو کام ڈلیوریبل کی آپ بات کر رہے تھے کہ ڈلیوری ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, سروسز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے, تو نیٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے ڈلیور کریں گے اور وہ کس طرح سے اپنی امیج کو اچھا کر سکیں گے؟ تھوڑا سا اس پہ بھی گائیڈ کریے گا. جیسے ہماری پہلے بات ہو رہی تھی کہ شاید ٹیکنیکلی ہم اتنے پیچھے نہ ہوں, لیکن ہمارے ہاں جو باقی فیکٹرز ہیں جس میں سیکیورٹی ہے, جس میں آپ کا انرجی ہے, جس میں آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اور یہ اسی ہی کی ایک آپ کڑی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا, اگر آپ لوگوں کو کوئی چیزیں ڈلیور نہیں کر سکتے, میٹنگز نہیں کر سکتے, یہاں تک تو ابھی تو آپ کوئی زوم کال یا واٹس ایپ بھی مشکل سے ہونا شروع ہو گیا تھا کچھ دن پہلے. جی بالکل. تو جس وقت آپ کو انٹرنیٹ ہی نہیں ملے گا تو آپ کا کام تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا.
جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جو آپ کو کام دیں گے، جب وہ آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو کچھ ڈلیور نہیں کر سکیں گے، آپ اپنا کام نہیں کر سکیں گے، تو افیکٹ تو ہوگا. تو اگر آپ کچھ محنت کرنا بھی چاہیں تو کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے اور ان کی وجہ سے آپ کا بزنس ڈسٹرب ہوتا ہے. یس. آپ فری لانسرز کی بات کر رہے ہیں، ان کو تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت افیکٹ ہوگا. میں تو یہ کہوں گا کہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں، جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، وہ بھی بہت متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف کسی انڈیویجول کو متاثر نہیں کر رہا، یہ ہماری پوری کی پوری انڈسٹری کو متاثر کر رہا ہے. ہماری جو بہت بڑی بڑی کمپنیز بھی ہیں، اگر وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گی، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گی، انٹرنیٹ نہیں ہوگا، تو آہستہ آہستہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم 3 بلین سے 6 بلین پہ جائیں یس. اور پھر کبھی ایونچولی ہم 100 بلین کی طرف انشاءاللہ. جائیں، تو یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ جب ہم بیسکس کو میک شور کریں گے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہوں. اور یہ انٹرنیٹ اور اس کے علاوہ جو الیکٹریسٹی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے بالکل ایک بیسک انگریڈینٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح ہو گیا. آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اے آئی کے ساتھ یہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی تھوڑا سا بتائیں لوگوں کو. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں پہلے تو لگتا تھا کہ شاید جو لیبر ورک ہوگا وہ شاید اس سے متاثر ہوگا، لیکن یہ آتے ہی اس نے کریٹیو ورک کو سب سے پہلے متاثر کیا. اس میں ویڈیوز بننا شروع ہو گئے، اس میں امیجز بننا شروع ہو گئے. اب تو سنا پوری آپ فلم ڈائریکٹ کر سکتے ہو. بالکل. وہ شاید ابھی اس لیول پہ تو نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو اے آئی بہت بیبی لیول پہ ہے. یس. لیکن پھر بھی بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں جو ڈیمیج بہت کر سکتا ہے. تو جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں. اس میں جو آپ نے ڈیپ فیک کی بات کی، یہ ایک بڑی ڈینجرس چیز ہو سکتی ہے. اس سے آپ ایسی خبریں پھیلا سکتے ہیں، اور اس میں ایسے معاشرے جہاں پہ کسی ایک غلط چیز کے مشہور کر دینے سے لوگوں کی زندگیوں کے خطرہ ہو سکتا ہے، ان جگہوں پہ تو یہ اور بھی زیادہ متاثر کن ہو سکتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کرپٹو کرنسی کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا. اب نئی کرنسی آ رہی ہے، لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، اسٹاکس میں انویسٹ کر رہے ہیں، کرپٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں. کئی لوگ بہت کما بھی رہے ہیں، کئی لوگ لاسز بھی برداشت کر رہے ہیں، بیئر کر رہے ہیں. تو پاکستان میں لیگلائز کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ بکار زکا پٹ مر گیا کہ بھائی کر دو، اور ہر جگہ کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن ہو نہیں سکی. تو کیا سین ہے؟ کرپٹو جب یہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی تو اس کا جو سب سے منفرد چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی گورنمنٹ، کسی ادارے، کسی اینٹی کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم ہے. اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری پرابلمس ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ بہت ساری دوسری دنیا کی جو بڑے ملک بھی ہیں ان کو بھی اس سے پرابلم سٹارٹ میں ہوئی. اچھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. ابھی تو بہت سارے ملکوں نے اپنی جو کرنسیز ہیں ان کو بھی ڈیجیٹل کرنسی میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے. فیوچر میں تو ڈیجیٹل کرنسیز ہی ہوں گی، یہ تو طے ہے کہ جس طریقے سے پہلے کیش ہوا کرتی تھی، ابھی اس کو تقریباً 70-80% کریڈٹ کارڈ نے ریپلیس کر دیا. ابھی اگلے چند سالوں میں جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ اس کو ریپلیس کر دے گی. اب اس میں کون سی کرپٹو کرنسی ہوگی، کون سی نہیں ہوگی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو بڑے بلاکس ہیں دنیا میں وہ کس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو وہ ہوگا. لیکن اگر جنرلی ہم ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے بات کریں تو فیوچر تو اس کا ہے. پاکستان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم ٹیکنیکلی تو ابھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو کسی چیز میں لیڈ کر سکیں، اسپیشلی کسی بھی ٹیکنالوجی میں. تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کا اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. ہم تو بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں تو انٹرنیٹ نہیں، تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو تو ایک سیکنڈ میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، مانیٹر کرنا ہوتا ہے اس کے اسٹاکس کو، اوپر نیچے جا رہے ہیں جو فلوز. بالکل. تو نیٹ ہی نہیں ہوگا تو کیا. ہمارے آفیسز دبئی میں بھی ہیں، ملیشیا میں بھی ہیں، امریکہ یو کے میں بھی ہیں. تو جنرلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ یا یو کے ہیں وہ تو چلیں بہت ایڈوانسڈ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ملیشیا یا دبئی سے بھی کمپیئر کریں تو وہاں پہ آپ کا الیکٹریسٹی نہ ہونا یا انٹرنیٹ نہ ہونا یا اس طرح کی چیزیں یہ کبھی ڈسکشن میں بھی نہیں آتی. یہ پرابلم ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ پرابلمس ہیں. تو میرے خیال میں جو اس کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کرپٹو کرنسی یا ان چیزوں کی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. تو جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں. جیسے ہم اے آئی کی بھی بات کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں، تو اس سے بھی بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں. صحیح. جب باقی ساری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، وہ آگے چلیں گے، ہمیں ان سے ٹریڈ کرنا ہے. تو ہم مطلب لوگوں کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ جو باہر والے ٹرینڈس فالو کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اینڈ پہ ہی شروع کرتے ہیں سب سارا کچھ کہ ہاں بھائی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تب تک سارے لوگ مجھے لگتا ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں.
اور پھر ہم فالو کرتے ہیں. جی انفارچونیٹلی ہمارا بیہیویئر تو ایسا ہی ہے. اسی وجہ سے ہم کسی بھی چیز میں لیڈ نہیں کر پاتے. اگر آپ دیکھیں چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو یا ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی باقی جتنی چیزیں ہیں, ہم نے بہت ساری چیزیں اچیو بھی کی ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ ہے بھی ہے, یس, لیکن ہم ان میں پہلے نہیں تھے. چاہے ڈیفینس میں ہم بات کر لیں جس میں ہم بہت پراؤڈ فیل بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے, بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جس میں ہم کافی ایڈوانسڈ ہیں جی, لیکن اس میں ہم پہلے نہیں تھے. بہت سارے اور ملکوں نے, بہت سارے اور لوگوں نے, کمپنیز نے وہ کام کر چکے, اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں. تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا, ایونچولی یہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم باقی ملکوں سے آگے جا کے کریں گے, ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے, لیکن میرے خیال میں ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے کہ ہم لوگوں کو لیڈ کر سکیں. صحیح ہو گیا. اچھا, کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا از اے نیو نیوکلیئر. تو اب آپ بتائیں کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے اور بڑے بڑے سرورز بنے ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ہیک کر لیا. پاکستان کا ہمیشہ ہمیں کہیں نہ کہیں خبریں سننے میں ملتی ہیں کہ جی ڈیٹا ہیک ہو گیا اور ہیکر سے بات چل رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز کی ڈیل ہوئی اور پھر انہوں نے ڈیٹا واپس کر دیا. اس کے لیے کیا سسٹمز کریٹ کیے جاتے ہیں؟ سائبر سیکیورٹی کو کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے, تھوڑا سا بتائیے گا. سائبر سیکیورٹی کو اگر آپ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ تو اس کو جانتے بھی ہوں گے. جی, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں تالا لگا کے رکھتے ہیں, اس میں آپ ملٹیپل لیئرز رکھتے ہیں سیکیورٹی کی. آپ کا ایک مین گیٹ ہے, اس کو آپ بند کریں گے, پھر آپ کے گھر کا دروازہ ہوگا, پھر آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں تو اس کے دروازے کو بھی لاک کریں گے. تو ملٹیپل آپ کے لیئرز ہوتی ہیں. صحیح. سائبر سیکیورٹی بھی ویسے ہی ہے کہ آپ کی اس کی ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں. اس میں اگر کوئی بندہ ایک تالا توڑ کے چلا بھی جاتا ہے اندر, اس کے بعد اس کو ایک نیا ہرڈل آ جاتا ہے. صحیح. جو ابھی پرابلم آنے والے ہیں شاید اے آئی کی وجہ سے بھی, اور اس کے علاوہ بھی جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, ہمارے پاس جو کمپیوٹرز ہیں وہ بہت پاورفل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے شاید اگلے چند سالوں میں ہمیں اپنی جو اوور آل سائبر سیکیورٹی ہے اس کو بھی چینج کرنا پڑے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پرابلمس ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہمیشہ سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کی دولت کو یا کسی کے ایسٹس کو چرانا چاہتے ہیں. تو ابھی یہ وہی چیز ہے, لیکن یہ ٹیکنالوجی میں چلی گئی ہے, اور اس کے لیے آپ نے اپنے چاہے کمپنی کا ڈیٹا ہو, چاہے بینکس ہوں, چاہے آپ کا ڈیفینس کا ڈیٹا ہو, اس کو آپ نے سیکیور رکھنا ہے. لیکن یہ ایک جنگ ابھی چل رہی ہے, اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں, بہت دفعہ آپ ان کو راستے میں پکڑ لیتے ہیں, کبھی زیادہ نقصان کرتے ہیں, کبھی کم کرتے ہیں. لیکن جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی آنے والے دنوں میں بہت ڈسرپشن ہوگی. لیکن سائبر سیکیورٹی میں ابھی بہت کام ہوگا بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہر گھر سافٹ ویئر سے کنیکٹڈ ہوگا, ہر کار سافٹ ویئر سے کنیکٹڈ ہوگی. اگر کوئی آپ کی کار کو ہیک کرتا ہے اور آپ کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے تو لوگوں کی جان جا سکتی ہے. بالکل. اگر آپ کے گھر میں آپ کے کوئی پورا الیکٹرانک سسٹم ہیک کر سکتا ہے, اس سے آپ کی جو ہیٹنگ سسٹم ہے اس کو بڑھا دیتا ہے, آپ کی جو کولنگ سسٹم ہے اس کو بڑھا دیتا ہے, یا کچھ بھی اور کر سکتا ہے. تو اس طرح یہ ہر جگہ پہ ابھی ہمیں سائبر سیکیورٹی کے پرابلم آئیں گے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں سائبر سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی. اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں وہ شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے آنے والے دنوں میں. جس طرح اسمارٹ ہومز کی اگر بات کریں تو اسمارٹ ہومز آ رہے ہیں اب ان فیوچر, ریئل اسٹیٹ میں بھی آپ کو پتہ جدت آ رہی ہے, تو اس میں بھی سافٹ ویئر کے تھرو ہی ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں, تو وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. جی بالکل. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے گھر میں آپ سو رہے ہیں اور کوئی بندہ کسی چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے, آپ کی ہیٹنگ کو, آپ کی کولنگ کو, آپ کے الیکٹریسٹی کو, آپ کی باقی تمام اپلائنسز کو, یا آپ کے ڈور کو یا آپ کے لاک کو, کیونکہ لاک آپ الیکٹرانکلی اوپن کر سکتے ہیں. تو سیکیورٹی وائز تو بے شمار اس میں مسائل ہو سکتے ہیں. فی الحال ہمیں ابھی اس طرح کے پرابلم اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ ابھی تک ہم پرانے اسٹرکچر کے اوپر ہیں, ہمارے پاس جو تالے ہیں وہ بھی دوسرے ہی ہیں پرانے, لیکن ایونچولی ہم اس طرف جائیں گے کہ آپ ایپ سے کنٹرول. لیکن اب کافی گھر آ چکے ہیں جو اسمارٹ فیچرز کے ساتھ ہی بنا رہے ہیں اور اس میں سب چیزیں موبائل سے کنٹرول ہو رہی ہیں. ہاں جی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رسک بھی بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہم تو عام طور پہ کمپنیز کے ڈیٹا کی بات کرتے ہیں. عام لوگوں کو شاید اس سے اتنی غرض نہیں ہوتی, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے. ہمیں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کسی بینک سے کسی نے پیسے نکال لیے, تو یہ تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے. لیکن جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی آنے والے دنوں میں ایسا بھی ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارا دل, ہماری کڈنیز, ہمارے بہت سارے آرگنز ایسے ہو سکتے ہیں جو الیکٹرانکلی کنٹرولڈ ہوں. ہاں, جیسے ہم نے ذکر کیا. تو اگر کوئی اس کو ہیک کرتا ہے اور اس کو اسٹاپ کر دے, دل ہی بند کر دے, تو اس طرح کے بہت سارے مسائل بھی ہوں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کل ہی ہوگا, ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر اس طرح کی سائبر سیکیورٹی کے اوپر بھی بہت سارا کام ہوگا, لیکن اس پہ ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے. صحیح, اس میں ابھی ڈسرپشنز بہت زیادہ آتی رہیں گی. صحیح. آئی ٹی میں کوئی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اسکیم دیکھا ہو بہت بڑا, کچھ شیئر کرنا چاہیں؟
ایز سچ تو میرے ذہن میں کوئی اس طرح کا اسکیم نہیں آتا. ویسے تو اسکیم بہت لوگ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ انڈسٹری میں بات کریں تو بعض دفعہ کسی نے پروجیکٹ لے لیا, اس کو کمپلیٹ نہیں کیا, پیمنٹس آگے پیچھے ہو گئی. لیکن اگر آپ آئی ٹی کے اسکیم کی بات کریں, وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی نے کمپنی اسٹارٹ کی, وہ کمپنی انہوں نے اس میں کام نہیں کیا, لیکن ایز سچ میرے ذہن میں کوئی ایسا اسکیم نہیں آ رہا جو میں آئی ٹی سے ریلیٹ کر سکوں. اچھا رحیم, آپ نے بہت اچھی طریقے سے سب چیزوں کو ایکسپلین کیا, آئی ٹی کے اوپر بات کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بات کی, اور فیوچر آف آئی ٹی, اے آئی, اے ایس آئی, سب چیزوں پہ بہت کمال طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. کچھ چیزیں جو لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں اور کین بھی ہوتے ہیں ان کو جاننے کے لیے, ایز سی ای او کون سی 5 خوبیاں آپ کہتے ہیں کہ انسان میں جس میں ہیں وہ سی ای او بن سکتا ہے ان فیوچر, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, شاید کل کو ان میں سے بھی کچھ لوگ سی ای او بنیں انشاءاللہ, ہم چاہتے ہیں. تو کچھ 5 خوبیاں بتائیں لوگوں کو. 5 ہوں گی یا کم ہوں گی, لیکن میرے ذہن میں جو بھی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی, سی او ہونا بیسکلی تو ایک جاب ہے, وہ چاہے بہت چھوٹی کمپنی ہے, کوئی بھی اسٹارٹ کر کے اس کا سی او ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے جو کوشچن کا میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر کے طور پہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں, ایک اچھی کمپنی میں آپ اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہو. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں, ان کو کنونس کر سکیں, ان کو ایک ایم دے سکیں, ان کو کوئی مقصد دے سکیں, ان کو پتہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بے سود نہیں ہے, یہ صرف پیسے کے لیے نہیں ہے, یا صرف سیلری کے لیے نہیں ہے, ہم اس سے کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو موٹیویٹ کر سکیں. تو یہ وہ سکلز ہیں جو ٹیکنیکل سکلز تو نہیں ہیں لیکن لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری ایک بہت بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے کام کروا سکیں, کیونکہ ایز اے سی ای او آپ ہر کام تو خود نہیں کر سکتے, آپ نے باقی لوگوں سے کام کروانا ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ مشکل ہے, آسان ہے, چاہے ان کو ایکسٹرا کام کروانا ہے, ان کو موٹیویٹ آپ نے کرنا ہے, ان کو ایک مقصد دینا ہے, تو وہ جو کام دوسروں سے کروانا ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ مینجمنٹ سکلز ہیں ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں کہ آپ اپنے کمپنی کو اوور آل مینیج کیسے کرتے ہیں, اس میں پھر آپ کی مینجمنٹ سکلز آ جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے ایک سی او, کامیاب سی او بننے کے لیے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں, اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ہماری جو آڈینس ہمیں دیکھتی ہے, پسند کرتی ہے, ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یقیناً. اور اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجیے, لائک کر لیجیے, اور بیل بٹن کو بھی دبا دیجیے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبداللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.